دوستو یہ مسجد قباء ہے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے محض 3 کلومیٹر دور ہے اور اسے اسلام کی سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ مسجد کب اور کیسے تعمیر ہوئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور احادیث میں اس مسجد کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ سب جانیے ہماری آج کے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینہ اور اس کے قریب قباء کی بستی میں متعدد لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور چند ایک کے علاوہ باقی تمام صحابہ اور صحابیات ہجرت نبوی سے پہلے ہی مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال یکم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز فرمایا۔ آپ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے بالآخر 12 ربیع الاول کو مدینہ سے 3 کلومیٹر پہلے قباء کی بستی پہنچے، جہاں اہل ایمان شدت سے آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ حضور کے قباء پہنچنے کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مثلاً کہیں 6، کہیں 8، کہیں 13 اور کہیں 15 ربیع الاول درج ہے، لیکن ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن جریر، طبرانی اور بلاذری جیسے سیرت نگار 12 ربیع الاول والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پیر کا دن تھا اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ تاریخ 24 ستمبر 622 عیسوی تھی، جبکہ اسی دن سے اسلامی یعنی ہجری کیلنڈر اور تاریخوں کا آغاز ہوا تھا۔ قباء میں آپ کی مدت قیام کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 14 روز قیام فرمایا، جبکہ ابن ہشام، ابن اسحاق، ابن جریر اور بلاذری نے مدت قیام 4 دن لکھی ہے۔ عصر حاضر کے سیرت نگاروں میں سے علامہ شبلی نعمانی اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری بھی 14 دن والی روایت سے متفق ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے تو وہاں آباد بنی عمر بن عوف کے لوگوں نے آپ کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا۔ بنی عمر بن عوف کے سردار حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے مکان پر لے گئے۔ آپ نے قباء میں آباد 2 مشہور قبیلوں اوس اور خزرج کے مابین صلح بھی کروائی۔ دوستو مکہ میں تو مسلمان کفار سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ایک ایسی سرزمین پر تھے جہاں انہیں کفار کا کوئی خوف نہیں تھا، اور اب یہاں وہ علل اعلان اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ اسی لیے قباء میں قیام کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام تھا۔ اس مسجد کی زمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی، جہاں وہ کھجوریں سکھا کر چھہارے بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں تعمیر مسجد کے لیے حضور کی خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے نہایت خوشی سے یہ زمین حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ مسجد قباء کو جہاں اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، وہیں اس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مسجد کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خود بھی اس کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح کام کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھاری پتھر اٹھاتے وقت دوہرا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام آپ کو یوں دیکھ کر جب یہ کہتے کہ آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، یہ کام ہم خود کر لیں گے، تو آپ اس وقت تو اپنے جانثاروں کی دلداری کے لیے ہاتھ کا پتھر چھوڑ دیتے، لیکن پھر کوئی دوسرا بھاری پتھر اٹھا لیتے تھے۔ انصار میں موجود شاعر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی مسجد قباء کی تعمیر میں شریک تھے۔ وہ تھکن مٹانے کے لیے کام کرتے کرتے یہ اشعار پڑھتے جاتے کہ افلح من یعالج المساجد، وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، ویقرأ القرآن قائما وقاعدا، اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، اور رات کو غافل ہو کر نہیں سوتا ہے۔ مسجد قباء کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنے صحابہ کو یہاں اعلانیہ طور پر باجماعت نماز پڑھائی۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس مسجد کا ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔
اسی آیت کی مناسبت سے اسے مسجد تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ گاہے بگاہے ہفتے کے روز مدینے سے تشریف لاتے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ نے امت کو بھی یہاں نفل ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو کوئی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قباء کے 6 گنبد اور 4 مینار ہیں جو چاروں کونوں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس میں 6 داخلی دروازے ہیں جو کہ شمال، مشرق اور مغربی جانب ہیں۔ مسجد کی محراب جنوب یعنی قبلہ کی جانب ہے۔ صحن سرخ، سفید اور سیاہ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے۔ خواتین کے لیے مردوں سے علیحدہ جگہ مختص کی گئی ہے۔ آج بھی ہر زائر جسے عمرہ یا ایام حج میں مدینہ جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ اپنی اولین فرصت میں مسجد قباء میں نماز ادا کرنے لازمی جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی ولی عہد